اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پہ تیرا باغ جو مین ہیڈ کوارٹر ہے تیرا کا باغ، وہاں پہ کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 3,500 دکانیں ہیں، ساری بند پڑی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیچارے یہاں پہ محصور ہیں۔ یہاں پہ سامان کی ترسیل پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اس لیے کہ وفاقی حکومت نے، سیکیورٹی اداروں نے، فوج نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ 25 جنوری تک آپ تیرا کو خالی کر لیں، پھر انہوں نے 5 فروری تک برفباری کی وجہ سے ایکسٹینڈ کر لی۔ یہ ساری دکانیں 3,500 بند ہو چکے ہیں۔ ان جو پہاڑوں پہ آپ کو برف نظر آئے، ان پہاڑوں پہ ہزاروں لوگ محصور ہو چکے ہیں۔ اب یہاں نہ سبزیاں ہیں، یہاں پہ نہ آٹا ہے، یہاں پہ نہ میڈیسن اور ادویات ہیں، اور بہت بری صورتحال ہے۔ اس لیے یہ ظلم ہے جو کہ افریدیوں کے ساتھ، تیرا کے عوام کے ساتھ جو ہیں وہ روا رکھا گیا ہے۔ ایک طرف آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہم فل فلیج ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ علاقے خالی کر لیں۔ انہوں نے علاقے سخت برف باری کے اندر، موسم کے شدید نوعیت میں، یہاں سے اپنے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، مریضوں کو، اور اپنے یہاں تک کہ بیل بکریوں کو، اپنے گھر کے سامان کو وہ یہاں سے نکال دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں اب ہم نے تو یہ کہا نہیں ہے، تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ توہین کر رہے ہیں، یہ آپ تذلیل کر رہے ہیں، یہ آپ زخموں کے اوپر نمک پاشی کریں کہ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ہجرت کریں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا نہیں ہے۔ اور یہ تو تیرا کے لوگ ویسے بھی برف باری میں باہر آتے ہیں، تیرا کے لوگ اکتوبر میں جاتے ہیں، فروری کے اندر اور جنوری کے آخر میں، اور برف باری کے اندر کوئی ہجرت نہیں کرتا، کوئی اپنا گھر بار جو ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک ظلم ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کی رجسٹریشن نہیں کر رہے۔ 70-80 کلومیٹر، 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پہ آپ کرایہ دے رہے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ بایو میٹرک کر رہے ہیں، تیسری جگہ پہ آپ سم اوپن کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اس میں خواتین ہیں، اس میں بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں مریض ہیں۔ یہ توہین ہے، تذلیل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پولیو کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ 2-3 سال سے پولیو کی مہمات چلی نہیں ہے، وہ اپڈیٹ نہیں ہے، اس کے اندر سارے متاثرین کا ڈاٹا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ جو ہیں لوگوں کو کمپنسیشن کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں کے زمینوں کے اوپر فوج کا قبضہ، یہ برداشت ہم نہیں کریں گے۔ یہاں کے باغوں کے اوپر، یہاں کے کھیتوں کے اوپر، یہاں کے لوگوں کی زمینوں کے اوپر فوج کا قبضہ کسی بھی صورت جو ہے وہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں یہاں سے وفاقی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس نہ کریں۔ اسلام آباد میں 3 وزراء بیٹھ کر پروپیگنڈا بریگیڈ ہو کے پریس کانفرنس کریں، تیرا آئیں، باغ آ جائیں، یہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کریں۔ آپ حکومت ہیں، آپ ریاست ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ جو ہیں یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں خواجہ آصف سے کہتا ہوں، خصوصاً وزیر دفاع سے، کہ آپ وزیر دفاع ہیں، اس علاقے میں ملٹری آپریشن ہے، اس علاقے میں فوجی آپریشنز چل رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں نہیں آتے؟ تیرا کیوں نہیں آتے؟ باغ کیوں نہیں آتے؟ ان متاثرین کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہیں آپ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ تو 42 ارب روپے جو بنک کا مسئلہ ہے، جو چرچ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ لڑائیاں چل رہی ہیں، یا آپ ظلم کر رہے ہیں۔ 22 ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، 14,000 IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے۔ آپ نے امن نہیں دیا، آپ نے صرف پختونوں کی تذلیل کی، آپ نے صرف افریدیوں کی تذلیل کی۔ اب آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ تو بنک کی اور چرس کی جو 42 ارب روپے کی مارکیٹ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی۔ تو یہاں تو فوج ہے، یہاں تو فوج موجود ہے، اور ایکشن لیڈ سول پاور کے تحت فوج کے پاس اختیارات ہے۔ تو کیا یہ 42 ارب روپے کا جو مارکیٹ ہے یہاں چرسا، یا آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یا ان کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ متاثرین ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں، اور یہاں بچے ہیں، یہاں پہ مریض ہیں، یہاں پہ نہ آٹا ہے، یہاں پہ نہ سبزیاں ہیں، یہاں پہ نہ خوراکی مواد ہیں، یہاں پہ نہ میڈیسن اور ادویات ہیں۔ لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ آپ ان کو اب IDP بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کو کمپنسیشن بھی نہیں کرتے۔ آپ کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں، آپ ان وسائل کا جو ہے وہ استعمال بھی نہیں کرتے۔ تو ہم یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ میں اگر غزہ جا سکتا ہوں، مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے غزہ گیا ہوں، تو میں یہاں اپنی تیرا کے افریدیوں کے ساتھ بھی باغ میں کھڑا ہوں۔
اور میں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ہر ظالم کے خلاف بولوں گا، اور جہاں بھی استحصال ہوگا اس کے خلاف جو ہے میں عوام کو ساتھ لے کے جو ہے وہ کھڑا ہوں گا۔ تو میں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار یکجہتی کرتا ہوں، میں ان کے درد کو زبان دوں گا، ان کی تکلیف کو زبان دوں گا، ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کروں گا، اور میں پاکستان کے پولیٹیکل سپیکٹرم سے، پاکستان کی میڈیا سے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے، یوٹیوبر سے کہتا ہوں ان مظلوموں کے درد کو، ان کے دکھ کو زبان دو، اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے 80 سال سے آپ نے محروم رکھے ہیں، آپ نے اس کو مورچہ بنایا ہے، آپ نے اس کو میدان جنگ بنایا ہے، اور ڈالری جنگ کے لیے آپ یہاں کے سرزمین کو بھی استعمال کر رہے ہیں، یہاں کے عوام کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں جرنیلوں نے جزیرے بنائے، پاپا جونز کی کمپنیاں بنائی، اور میرے پختونوں کی حالت آپ دیکھ لیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور روزگار سے محروم ہیں، ادویات، علاج معالجے کی کیفیت سے محروم ہیں۔ تو یہ ظلم بند کریں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنے حقوق، آپ نے 25ویں آئینی ترمیم میں قبائل سے وعدہ کیا ہے، 25ویں آئینی ترمیم 2018 میں ہوئی ہے، آپ مجھے بتا دیں یہاں سڑکیں نہیں ہیں، بری طرح ہم جس طرح آئے ہیں، یہاں پہ بجلی نہیں ہے، یہاں پہ گیس نہیں ہے، یہاں پہ کالج یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں پہ ہسپتال میڈیکل کمپلیکس نہیں ہے، یہاں پر انڈسٹری اور صنعت اور روزگار نہیں ہے، یہاں پر امن نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ آپ نے اس کو ایک مورچہ جو ہے، ایک میدان جنگ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو آپ نے 25ویں آئینی ترمیم میں ان سے وعدہ کیا تھا، وہ کہاں گئے وہ وعدے؟ وہ 1000 ارب روپے سالانہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہوتے تھے، وہ جو قبائل کا NFC کے اندر حصہ ہوتا تھا، وہ جو یہاں ترقیاتی اور میگا پروجیکٹس ہونے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یہ سب فراڈ تھا۔ تو یہ ظلم بند کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دو۔ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے دکھ درد کو زبان لیں گے، اور ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کریں گے۔ میں صوبائی حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تمام وسائل ان کی خدمت میں خرچ کریں۔ جو لوگ TDPs ہو کے نیچے کے علاقوں، پشاور کی طرف، باڑہ کی طرف گئے ہیں، ان کو شیلٹر فراہم کریں، ان کو چھت فراہم کریں، ان کو سرکاری عمارتوں میں ٹھہرائیں، ان کو مفت خوراک کی سہولت دے، ادویات کی سہولت دے، ان کی نقصانات کی تلافی جو ہے وہ کریں، تاکہ یہ لوگ یہ فیل نہ کریں کہ ہم لاوارث ہیں۔ تو یہ حکومت کی اور ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بہت شکریہ۔ رحیم، میں اس وقت پیندچینا میں تیرا کے اندر خیبر ضلع میں موجود ہوں، اور یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، یہ ہمارے محب وطن آفریدی ہیں، محب وطن آفریدی ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، اور یہاں ان کی بائیو میٹرکس ہو رہی ہے۔ یہ تذلیل ہے پختونوں کی جو گزشتہ 22 سال سے بالخصوص جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس علاقے میں نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے فرنگی کو یہاں سے بھگایا، اس ملک کو آزادی دلا دی۔ آج آپ دیکھ لیں، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مریض، وہ سب کے سب یہاں پہ لائنوں میں کھڑے ہیں، اور آپ ان کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہ ہیومیلیشن ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے ان کو گھروں سے نکالا، اور آپ نے برفباری کے موسم میں ان کو گھروں سے نکالا ملٹری آپریشن کے نام پہ، اور اب آپ ان کو IDPs اور TDPs تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ آپ کہتے ہیں یہ برفباری کی وجہ سے نکلے، ملٹری آپریشن کی وجہ سے نہیں نکلے۔ تو یہ ظلم ہے، اور یہ توہین ہے، اور یہ زخموں پر نمک پاشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں یہاں بائیو میٹرک ہوتا ہے، اور 70 کلومیٹر دور کجورے میں آپ ان کو کرائے کے لیے پیسے دیتے ہیں، پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ باڑہ جا کر سم جو ہے وہ آن کر لے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو تذلیل کر رہے ہیں کہ وہ 70 کلومیٹر دور جائے کرائے کے لیے، پھر یہاں آئے بائیو میٹرک کے لیے، پھر سم کھولنے کے لیے باڑہ چلا جائے۔ تو یہ ظلم ہے۔ ایک چھت کے نیچے ان کو کرائے بھی ملنا چاہیے، ایک چھت کے نیچے ان کی بائیو میٹرکس بھی ہونی چاہیے، ایک چھت کے نیچے ان کا سم اور اس کی فیسلٹی وہ بھی اوپن ہونی چاہیے۔ تو یہ ظلم حکومت ان کے ساتھ نہ کریں۔ تو آج میں آیا ہوں یہاں پیندچینا، اور یہاں پہ اپنے محب وطن افریدی ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کی بڑی روشن تاریخ ہے، یہ غیرت مند ہے، یہ بہادر ہیں، یہ حریت پسند ہیں، انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ آج پاکستان گزشتہ 80 سال سے آپ نے ان کو پاکستانی تسلیم نہیں کیا۔ آپ یہاں پہ ملٹری آپریشنز، یہاں پہ کوئی کارخانہ، یہاں پہ کوئی کالج، یہاں پہ کوئی انڈسٹریل، یہاں پہ بجلی اور گیس کی صورتحال، یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، وہ کیسے بائیو میٹرک کریں، کیسے اپنے سم کو آن کریں؟ تو یہ ظلم ہے جو ان کے ساتھ گزشتہ 80 سال سے روا رکھا گیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ان مظلوموں کے اوپر رحم کیا جائے، اور ان کے مسائل وہ حل کر دیے جائیں،
اور میں یہ بھی یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ پہلا مطالبہ تو یہ میں کروں گا کہ ان کو آئی ڈی پیز اور ٹی ڈی پیز تسلیم کیے جائیں۔ میں خواجہ آصف سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آفریدی گھروں سے سردیوں میں نیچے آتے ہیں پشاور کی طرف، یہ اکتوبر میں آتے ہیں، فروری میں نہیں آتے۔ یہ فروری میں آپ کی ملٹری آپریشن کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ دوسرا مطالبہ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ ان کو ٹی ڈی پیز تسلیم کریں، اور ان کے جو گھروں کے نقصانات ہیں، باغوں کے نقصانات ہیں، فصلوں کے نقصانات ہیں، جانوروں کے نقصانات ہیں، مساجد کے نقصانات ہیں، باقی جتنے نقصانات ہیں، ان نقصانات کی تلافی کی جائے، ان نقصانات کی تلافی کی جائے۔ اور تیسرا کام یہ کہ افریدیوں کے زمین پر فوج کا قبضہ تسلیم نہیں کریں گے، ان کے زمینوں کے اوپر قبضہ نہ کریں، ان کے کھیتوں کے اوپر، ان کے باغوں کے اوپر فوج کا قبضہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ اور یہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 42 ارب روپے بنگ کا مسئلہ، بنگ، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں کہ یہاں تو فوج ہے، اور یہاں تو ایکشن نیٹ سول پاور کے تحت فوج کو اختیارات حاصل ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، تو یہ 42 ارب روپے جو بنگ کا مسئلہ وہ کہتے ہیں، تو کیا یہ فوج کی وجہ سے؟ فوج یہ مسئلہ 42 ارب روپے کے اوپر نظر رکھ رہی ہے؟ آپ ان کی توہین بھی کر رہے ہیں، ان کے خواتین، ان کے بچوں، ان کے بوڑھے، ان کے مریضوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں آپ برف باری میں، اور پھر ان کے اوپر سمگلنگ کا اور بنک کا اور ہیروئن کا ان لوگوں کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ توہین اور یہ تذلیل پختونوں کی اور افریدیوں کی بند کر دی جائے۔ میں صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں، یہ مہمان ہیں، ان کے لیے اسکول خالی کرو، ان کے لیے سرکاری عمارتیں خالی کرو، ان کو تحفظ دو، ان کو چھت دو، ان کے خواتین کی عزت کرو، ان کے بچوں کی عزت کرو، ان کو مفت کھانا دو، مفت کھانا، ان کو تمام مفت ضروریات اور علاج معالجے کی سہولیات دو جب تک یہ اپنے گھروں کو واپس نہ آئیں۔ اور حکومت سے، خصوصاً وفاقی حکومت سے، پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں کہ 22 ملٹری آپریشن اور 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBO، اس کے باوجود امن کیوں نہیں آیا؟ اس کے باوجود دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ یہ دہشت گردی کیسے 22 ملٹری آپریشن اور 14,000 IBO انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے ختم نہیں ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم پوچھتے رہیں گے، حکمرانوں سے پوچھتے رہیں گے، فوج سے پوچھتے رہیں گے، سیکیورٹی اداروں سے پوچھتے رہیں گے، اور یہ اس وقت تک پوچھتے رہیں گے جب تک اس کا جواب نہیں ملتا۔ بہت شکریہ۔